بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے انشاءاللہ ہم آپ حضرات کے سامنے ایک کتاب کا آغاز کریں گے جس کا نام ہے زندگی سے لطف اٹھائیے، اسوہ حسنہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کے سنہرے اصول۔ یہ تالیف ہے ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن العارفی حفظہ اللہ کی، ترجمہ کیا ہے حافظ قمر حسن صاحب نے۔ اس کتاب کے اندر تقریباً 90 مضامین ہیں اور 570 صفحات۔ اس کے اندر سب سے پہلا مضمون جو ہے وہ ہے عبد المالک مجاہد صاحب کا، جو مدیر ہیں دارالسلام الریاض سعودی عرب کے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ 2007 کی بات ہے، اور ایک بات اور میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ جو یہ نسخہ ابھی ہمارے سامنے ہے وہ 2008 کا شائع کیا ہوا ہے۔ عبد المالک مجاہد لکھتے ہیں کہ 2007 کی بات ہے، میں ایک مرتبہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ میری پرانی عادت ہے کہ جب بھی کسی شہر میں جاتا ہوں وہاں کے مکتبات کا چکر ضرور لگاتا ہوں۔ پھر مدینہ طیبہ کی تو بات ہی اور ہے، وہاں کے مکتبات پر جب بھی جائیں کوئی نہ کوئی نئی تالیف نظر آ جاتی ہے۔ کتب خریدنا میرا سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے۔ مسجد نبوی کے قریب جتنے مکتبات ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر کا اسٹاف مجھے ذاتی طور پر جانتا ہے۔ دارالسلام کی اکثر کتب یہاں مل جاتی ہیں۔ میں حرم مدنی کے قریب ایک مکتبے میں داخل ہوا، شیلف پر نظر ڈالی، میری نگاہوں کے سامنے استمع بحیاتک تھی۔ میں اسے اٹھانے ہی والا تھا کہ ابو عبداللہ نے میرا ہاتھ تھام لیا اور گلے ملنے لگا۔ کب آئے، کتنے دن کا قیام ہے؟ میں اتنی دیر میں کتاب پکڑ چکا تھا۔ یمن سے تعلق رکھنے والا ابو عبداللہ بڑی مدت سے کتب کے کاروبار سے منسلک ہے۔ ابو عبداللہ نے کتاب میرے ہاتھ میں دیکھ کر کہا، یہ کتاب بڑی عمدہ ہے، اگر آپ لوگ اس کا ترجمہ شائع کر دیں تو بین الاقوامی اسلامی لٹریچر میں ایک بڑا اضافہ ہوگا۔ وہ میرا ہاتھ تھامے بولے جا رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر کے بعد اپنے ہوٹل کے کمرے میں اس کتاب کے مطالعے میں محو تھا۔ جوں اس کا مطالعہ کرتا گیا میرا شوق بڑھتا گیا۔ بلا شبہ اس کتاب کا موضوع میرا پسندیدہ ترین موضوع تھا۔ امت مسلمہ کے تمام مسائل کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں موجود ہے۔ بلا شبہ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ اور باعث تقلید ہے۔ کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو اس کا حل سیرت پاک میں تلاش کریں، آپ کو مل جائے گا۔ اس کتاب کی بھی یہی خوبی ہے کہ اس میں ہمارے معاشرتی مسائل کا حل سیرت پاک کے حوالے سے پیش کیا گیا ہے۔ سیرت اور تاریخ کے چھوٹے چھوٹے واقعات اور مؤلف کی اپنی زندگی کے تجربات اس کتاب کا لوازمہ ہیں۔ اس کتاب کو پڑھ کر اور اس پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بڑا پرلطف اور آسان بنا سکتے ہیں۔ ہمارے دکھوں کا مداوا کرنے اور دلوں کا قلق و اضطراب دور کرنے کے کتنے ہی طریقے اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کے مؤلف ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن العارفی سعودی عرب کے معروف علماء اور خطباء میں سے ہیں۔ جب وہ تقریر کرتے ہیں تو سامعین مبہوت ہو جاتے ہیں۔ انداز گفتگو اتنا عمدہ اور سلیس ہوتا ہے کہ ہم غیر عرب بھی ان کے خطبات کے سحر میں گم ہو جاتے ہیں۔ اسلامی کیسٹوں کی کسی بھی دکان میں چلے جائیں، ان کی درجنوں کیسٹیں آپ کو ملیں گی۔ ایک مرتبہ ان کو سننا شروع کر دیں تو آپ سنتے ہی چلے جائیں گے۔ مدینہ طیبہ کے سفر سے واپس الریاض لوٹا تو دارالسلام کے ایک مصری رفیق کار محمد شاکر قاضی کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن العارفی سے رابطہ کریں اور ان سے کتاب کے ترجمے کی اجازت حاصل کریں۔ چند دنوں کی جدوجہد کے بعد ڈاکٹر موصوف سے رابطہ ہو گیا۔ ہماری خوش قسمتی کہ وہ دارالسلام سے بخوبی واقف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بیرون اسفار
سفر میں دارالسلام کی کتب اکثر ہمراہ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو پہلے سے جانتا ہو تو معاملہ طے کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ ہم نے انہیں دارالسلام کے ہیڈ کوارٹر آنے کی دعوت دی، جو انہوں نے بخوشی قبول کر لی، اور ایک دن ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن العارفی دارالسلام میں بیٹھے قہوہ نوش فرما رہے تھے۔ جتنی خوبصورت ان کی تحریر یا تقریر ہے، اتنی ہی خوبصورت شکل و صورت کے وہ مالک ہیں۔ نہایت اعلیٰ اخلاق کی حامل یہ شخصیت بڑی متواضع نظر آئی۔ میری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ کوئی آدمی جتنا بڑا اور معروف ہوتا ہے اتنا ہی منکسر مزاج ہوتا ہے، اور اس کے اخلاق بھی اتنے ہی اعلیٰ ہوتے ہیں۔ دارالسلام میں انہوں نے معاہدے پر دستخط کیے، ادارے کے نصب العین سے واقفیت حاصل کی اور کہنے لگے آج ذرا جلدی ہے، پھر آؤں گا اور تفصیل سے بات ہوگی۔ 2-3 ہفتوں بعد میں اپنی اہلیہ کے ہمراہ مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ ہوائی جہاز میں دیکھا تو ایک نشست پر ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن العارفی تشریف فرما تھے۔ ان کے ساتھ والی سیٹ خالی تھی۔ اس روز ہمیں ایک دوسرے سے مزید تعارف کا موقع ملا، کھل کر باتیں ہوئیں، ہم ایک دوسرے کے مزید قریب آ گئے۔ چند دنوں بعد وہ دوبارہ دارالسلام تشریف لائے۔ انہوں نے بعض مفید مشوروں سے نوازا، ہم نے انہیں اپنے منصوبوں سے آگاہ کیا۔ یہ طے پایا کہ دارالسلام ان کی کتابوں کو دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے شائع کرے گا۔ اس کتاب کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کی زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہے۔ انہوں نے اس کی تالیف میں خاصا وقت صرف کیا ہے۔ بلا شبہ انہوں نے یہ کتاب اپنے خون جگر سے لکھی ہے۔ جب آپ کتاب پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کتنی خوبصورت کتاب ہے۔ عربی زبان میں یہ شعبان 1428 ہجری اگست 2007 میں شائع ہوئی، اور اب تک یعنی 2008 ایک سال میں اس کتاب کے 10 لاکھ نسخے شائع ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن العارفی سعودی عرب کے اصل باشندے ہیں۔ ان کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے بنو خالد یعنی بنو مخزوم سے ہے، اور یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں کہ بنو خالد مشہور سپہ سالار، مجاہد اور صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں۔ ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن العارفی 1970 میں پیدا ہوئے۔ سعودی جامعات سے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کیں۔ پی ایچ ڈی کے لیے ان کے تحقیقی مقالے اس وقت وہ بہت سی اسلامی اور دعوتی تنظیموں سے تاسیسی و اعزازی ممبر ہیں اور ان کی مجلس مشاورت میں شامل ہیں۔ وہ کئی عالمی تنظیموں کی مجلس مشاورت میں بھی شامل ہیں۔ سعودی عرب میں اور بیرون ملک کے بعض یونیورسٹیوں میں وزٹنگ پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ الریاض کی شاہ سعود یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ گزشتہ 20 برس سے وہ سعودی عرب کی مختلف مساجد میں خطبہ جمعہ دے رہے ہیں۔ آج کل وہ الریاض کے جنوب میں واقع مسجد البواردی کے خطیب ہیں۔ یہ شاندار مسجد الریاض کی بڑی مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن دور دور تک مسجد کے ارد گرد پارکنگ نہیں ملتی۔ مجھے اس مسجد میں ان کی اقتداء میں جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ہم جمعہ شروع ہونے سے بہت پہلے وہاں پہنچ گئے تھے۔ اس کے باوجود خاصی دور پارکنگ ملی۔ مسجد کا نچلا حال لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ہم اوپر والی منزل میں گئے، وہاں جگہ مل گئی اور چند منٹوں میں وہ منزل بھی نمازیوں سے پر ہو گئی۔ ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن العارفی زبردست خطیب ہیں۔ انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ 15-16 سال تک شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے دروس میں شریک ہوتے رہے ہیں۔ ان سے تفسیر اور فقہ کا علم حاصل کیا۔ 8 سال تک انہوں نے ڈاکٹر عبداللہ الجبیرین سے توحید کے دروس لیے۔ ان کے اساتذہ میں الشیخ عبداللہ بن قعود، الشیخ عبد الرحمن بن ناصر البراق اور دیگر علماء شامل ہیں۔ مدینہ طیبہ کے علماء کے ساتھ ان کا بڑا پرانا رابطہ ہے۔ زمانہ طالب علمی میں اور اس کے بعد انہوں نے مختلف اوقات میں ان سے فقہ پڑھی۔ وہ قرآن کریم کے حافظ اور قاری ہیں۔ حدیث پاک سے انہیں خاص شغف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دنیا کے مختلف
کرام سے قرأت اور حدیث کی اسناد حاصل کی۔ عربی زبان میں ان کی 20 سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن کی مجموعی اشاعت کئی ملین تک پہنچتی ہے۔ ان کی کتاب نہایت خوبصورت 4 کلر میں دیدہ زیب ڈیزائننگ کے ساتھ بہت کم قیمت پر فروخت ہوتی ہے۔ چونکہ ان کتابوں میں عام آدمی کو پیش آنے والے مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے، اس لیے وہ عام و خاص میں نہایت مقبول ہیں۔ بہت سے اصحاب خیر ان کی کتب کو مفید تقسیم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی بہت ساری تقاریر انٹرنیٹ پر مفت دستیاب ہیں۔ وہ مختلف عربی اخبارات و میگزین اور مجلات میں کامل اور مضامین لکھتے ہیں۔ متعدد عربی سیٹلائٹ چینلوں پر ان کی تقاریر نشر ہوتی رہتی ہیں۔ ادارہ دارالسلام ڈاکٹر صاحب کی دیگر کتب بہت جلد شائع نشان اسلوب میں دنیا کی مختلف زبانوں میں شائع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے انشاءاللہ۔ اس کتاب کے ترجمے اور ایڈیٹنگ کے لیے میں دارالسلام ریسرچ سینٹر لاہور کے نوجوان رفیق کار حافظ قمر حسن کا شکر گزار ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مؤلف اور مترجم کی صحت، تندرستی، درازی عمر اور علم و عمل میں برکت کی دعا کرتے ہیں۔ کتاب کی پروف، فائنل ڈیزائننگ اور فنی مراحل کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں حافظ فاروق، حافظ حق نواز، حافظ عبدالماجد، گل رحمان، خرم شہزاد اور آرٹ ڈائریکٹر زاہد سلیم چودھری نے بہت محنت کی ہے۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر دے۔ یہ کتاب کیسی لگی، اس کے بارے میں قارئین اور ناظرین و سامعین کی آرائے تبصرہ اور مفید مشوروں کا شدت سے انتظار رہے گا، بہت ساری دعاؤں کی درخواست کے ساتھ۔